بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال فی موضع آخر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وقال فی موضع آخر وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنِزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے اپنی امت کی مغفرت کے لیے رمضان المبارک کو بہانہ بنایا۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے ہر عمل و فعل کا طور طریقہ اور سلیقہ سکھلایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، رمضان آتے ہی روزوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تراویح کا تعلق رمضان سے ہے۔ تاقراتیں، شب قدر، اعتکاف مسنونہ، قرآن مجید کی تلاوت اور نزول کا تعلق رمضان المبارک سے ہے۔ لیکن ان تمام رمضان کے اعمال سے ہٹ کر مسلمانوں میں زکوٰۃ کا عمل بھی اسی مہینے میں کیا جاتا ہے، جبکہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک میں کثرت سے مال کو صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ چونکہ ہمارے درمیان صدقہ خیرات کا رواج کم ہو گیا تو ہم نے زکوٰۃ ہی کو لا کر زبردستی رمضان میں ٹھونس دیا، جبکہ زکوٰۃ کی فرضیت ہر انسان پر اس کی مالی طاقت کے حساب سے الگ الگ دن، الگ الگ وقت ہوتی ہے۔ جب مسائل آگے آئیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سارے مسلمان ایک ساتھ رمضان میں مالدار نہیں ہوئے کہ انہیں صاحب نصاب کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ہی اس لیے بنایا تاکہ سارے سال غریب کے گھر کی روٹی روزی چلتی رہے، لیکن ہم سارے لوگوں نے مل کر اس نظام کو بدل کر رمضان سے ایسا جوڑ دیا، غریب کی روزی روٹی بمشکل 2 مہینے چلتی ہے۔ تو غرض یہ ہے، پہلے یہ بات ہمیں دماغ میں رکھ لینا چاہیے، رمضان اور زکوٰۃ کے درمیان کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ رمضان میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 کا 70 عنایت فرمائیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی۔ بنی الاسلام علی 5، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
پہلی چیز فرمائی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ ایک آدمی شہادتین پڑھ کر اگر ایمان میں داخل ہو گیا تو اب 4 بنیادی چیزوں پر مسلمان کو عمل کرنا لازمی، ضروری اور فرض ہوتا ہے۔ اور پہلی چیز حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ یہ اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے۔ اور تیسرا بنیادی رکن فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ نماز روزانہ 5 دفعے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، لیکن رمضان میں نہیں۔ جس دن آپ صاحب نصاب ہوئے ٹھیک اس دن، اس ڈیٹ سے 1 سال کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر جگہ پر، بعض علماء کی تحقیق کے مطابق 80 پر 9 جگہ پر اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو جتنی جگہ نماز کا حکم ہے 80 پر 9 جگہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت اہمیت کے ساتھ زکوٰۃ کے مضمون کو بیان فرمایا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے اوپر وعدے، وعیدیں اور عذاب کا بھی ذکر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا نماز پڑھنا جیسے ضروری، نماز نہ پڑھنے والا گنہگار اور عذاب کا مرتکب ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی فرض، ادا نہ کرنے والا فاسق و فاجر، گنہگار اور عذاب کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، پھر بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ 99.99% مسلمان زکوٰۃ اسی مہینے میں نکالتے ہیں، اور زکوٰۃ کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے باریک مسئلے ہیں۔ 1 سال بولا، دوسرا سال آنے تک وہ مسئلہ بھول بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگ، اس لیے جب اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ دینا فرض ہے، اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دے۔ اب یہ دردناک عذاب ہوگا کیسے؟ قرآن نے ہلکا سا نقشہ کھینچا اس کا، یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سونے چاندی اور مال و دولت کو اللہ تعالیٰ پگھلا کر اور اس سونے چاندی کے ذریعے سے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، تمہارے بازوؤں کو، پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، اور تمہاری پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہ وہی مال ہے جس کو تم دنیا میں جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ حضرات علماء نے، حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا پیشانی پر، بازوؤں پر اور پیٹھ پر کیوں داغا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب کوئی ضرورت مند مانگنے والا آ کر ہم سے مانگتا ہے اور ہمارا دینے کا دل نہیں رہتا ہے یا نہیں ہے، یہ دوسرا سوال ہے، دینے کا دل نہیں کرتا
تو سب سے پہلے مانگنے کی ناگواری کا اظہار انسان پیشانی پر بل یعنی جھلڈیاں لا کر کرتا ہے. ایک رہ جاتی سب سے پہلے اپنی پیشانی پر بل یعنی جھلڈیاں آتے ہیں. اس بل لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہلے پیشانی پر داغے گی. پھر بھی وہ مانگنے والا گیا نہیں. آپ کے ارد گرد ٹہلتا گئے تو آپ کرتے کیا ہیں؟ وہ ادھر ٹہرا ہے تو پلٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے سائیڈ میں کر لیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بازوؤں کو داغتے ہیں. پھر بھی نہیں جا رہا ہے مانگنے والا، اسے پیٹھ دکھا کر پلٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ آدمی مجبور ہو کر چلا جاتا ہے تو پیٹھ دکھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پیٹھ پر داغتے ہیں. اسی کی طرف اشارہ فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، اور تمہارا یہ وہ مال ہے جسے تم اپنے لیے بچا کے رکھتے تھے. اس کے بعد کہتے ہیں فَذُوقُوا، لے چک اس کا مزہ. بخاری شریف کے اندر آپ علیہ السلام نے حدیث بیان فرمایا ہے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے مال سے اللہ تعالیٰ سونا چاندی کیش جو کچھ بھی ہمارا مال ہے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شکل دیں گے. وہ شکل گنجے سانپ کی ہوگی. بعض نے فرمایا اشدہے کی شکل ہوگی. وہ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے تالو کے بال جھڑ چکے ہوں گے. اور آپ علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا اس کے پیشانی پر 2 داغ ہوں گے. ناک سانپ کو دیکھیں، 2 انکھیاں گسکا رہتے ہیں، ہاں ایسے 2 داغ ہوں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس اژدہے کے آنکھ جیسے انگار کے شعلے بھڑکنے پر جیسے سرخ ہوتے ہیں ایسے سرخ ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس سانپ اور اژدہے کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر مسلط فرما دیں گے. اور وہ سانپ اور وہ اژدہا کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. شکل بدل کر اللہ نے مجھے تیرے اوپر مسلط کیا ہے. تب اللہ تعالیٰ کہیں گے فذوقوا، لے اپنے مال کا مزہ چک. ما کنتم تکنزون، جس کو تو میرا 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 کہہ کر اکٹھا کر کے رکھتا تھا، غریب کے حق کو ادا نہیں کرتا تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو آدمی زکوٰۃ کے مال کو ادا نہیں کرتا، اس کی بہت ساری پراپرٹیاں رہتی ہیں، جائیدادیں رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے، اور اس توق کی وجہ سے وہ آدمی زمین کے اندر دھستا ہوا چلا جاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو میرے اور آپ کے لیے اسینشیل بنایا ہے. پھر وہ جو اژدہا جو اللہ تعالیٰ ہمارے مال سے جو ایک شکل دے کر رہیں گے، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ 1 مرتبہ ڈسے گا تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا 70 گز 70 فٹ زمین کے اندر دھس جائے گا. پھر اسے فرشتے اٹھائیں گے، پھر اسے پھینکا جائے گا. پھر وہ اژدہا اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسے ڈسے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہے، جس کو تو زکوٰۃ ادا کیے بغیر اپنے پاس جمع کر کے رکھا کرتا تھا. یہی سلسلہ اس کے ساتھ قیامت کا سور پھونک کر ساری انسانیت کا حساب و کتاب ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے رہیں گے. اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت اور بہت اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ اپنے مالوں کا صدقہ اور زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو بھی پاک کر لو، اپنے دل و من کو بھی پاک کر لو. یہاں سے حضرات مفسرین نے فرمایا جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے اس کے مال کو بھی پاک فرما دیتے ہیں، اور ادا کرنے والے کے من کا بھی تزکیہ کر دیتے ہیں، اس کے دل کو بھی صاف فرما دیتے ہیں.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، آ کر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موت کا نام سنتے ہی مجھے ڈر طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ فرمایا کہ ہاں مال تو ہے۔ فرمایا جاؤ سارے مال کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دو۔ فرماتے ہیں صحابی میں نے وہ مال اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا اور میرے دل کے اندر سے موت کا ڈر ختم ہو گیا۔ اب یہاں سے حدیث کے شارحین نے لکھا ہے انسان کے پاس جتنا مال اور مال سے جتنا لگاؤ رہتا ہے اس انسان کو دنیا میں جینے کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ جتنا مال رہے گا اس کی اور خواہش رہے گی کہ اور جمع ہو جائے، اس لیے ہمارے ساؤتھ میں ایک کہاوت مشہور ہے والے کو حوث زیادہ، سن کے ہی نہیں، ہے والے کو بولو بھئی ابھی روزہ لگ گئے کیا تم نا؟ دو بلڈنگ آ رہے بیٹا، ایک ہی بلڈنگ آ دو ہیں، پھر ایک تیسری بلڈنگ کے چکر میں رہتا ہے۔ یہ نہیں سوچے گا یہ یا دو اولادیں کافی ہیں ان کے لیے، اب میری آخرت کے لیے کچھ کر لو، یہ بات آئے گی نہیں۔ اور جس کے دل میں مال کی محبت ہوگی اسے موت قطعی ڈر۔ اس لیے دیکھو غیروں میں موت کی بات بولے تو بھی موت آئے تیرے دشمن کو، مسلمان موت کا نام لینے سے بھی ڈرتا نہیں، مرنے سے بھی ڈرتا نہیں۔ آج بھی جانا صبح بھی جانا، رکو کوسا ہمیں تیرہ مارنے کا ہے۔ جس کو دنیا سے لگاؤ نہیں ہوگا، دل میں مال کی محبت نہیں ہوگی، اس کے لیے جینے کی خواہش بھی نہیں ہوگی۔ تو وہ صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، لفظ موت سے مجھے ڈر ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مال ہے؟ اور ہاں ہے، جاؤ اللہ کے نام پر صدقہ کر دو۔ سارا مال صدقہ کر دیا، جینے کی تمنا ہی ختم۔ اب وہ تیار ہو گئے اللہ کے نام پر مٹنے کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو آدمی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے، ایک تو دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اور دینی فائدہ یہ ہے کہ اس کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ایک جگہ ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے مال میں غریبوں کا، محروم لوگوں کا، سوال کرنے والوں کا بے حق رکھا ہے۔ اب مالدار کو چاہیے اپنے مال میں سے جو زائد از مال ہے اس میں سے غریب کا، رشتہ دار کا، پڑوسیوں کا، ضرورت مندوں کا، دین کے وہ قلعے جہاں سے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، ان ساری جگہوں کا اپنے مال میں سے حق نکالا کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ جو آدمی سودی معاملہ کرتا ہے، چیٹ کا، فنڈ کا، بیاز کا جو آدمی معاملہ کرتا ہے، اس سے مال گھٹتا ہے، صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ لیکن ہمارا نظریہ الگ ہے۔ حضرت بول رہی صدقہ کرے تو نوٹاں کم ہو رہی، ہاں بیاز کو لے کے تو بڈی ملا کو زیادہ ہو رہی، یہ انسان کی عقل کہتی ہے۔ لیکن خدا کا قرآن نقل کرتا ہے زکوٰۃ سے مال، صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ظاہری شکل ہے، حقیقت اس کی یہ ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ اس کے بہت سارے مثالیں دی، اخیر میں ایک مثال جو چھو لینے والی وہ یہ ہے کہ آدمی اگر دیکھنے میں اچھا خاصا ہے، داڑھ کے درد سے ایک سائڈ کیا ہوگا، کلا بولے جی کیا ہو جاتا ہے، پھک جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کو ایک بیماری آتی ہے، عجیب بیماری ہے، ہمیں نام بھی دھیڑاں کا دیکھ چھوڑی اسے، اود لما، ہاں پھک جاتا نہیں، گلا، نلڈا، چہرہ، صورت سب پھک جاتا ہے۔ دیکھ کو کیا بولتی ہے، میں کیا رہے ماشاءاللہ موٹا ہوگا، بولتی کہ بھئی دیکھ کو ماشاءاللہ موٹا ہوگا، کیا رہے ہوگا تجھے، لیکن دیکھنے میں جسم کے اعتبار سے تو وہ
ظاہری اعتبار سے بڑا ہوا ہے، لیکن اندرونی اور حقیقت یہ ہے کہ جسے آئی یہ بیماری وہ تکلیف میں ہے۔ ایسے ہی سود کے مال سے ظاہر میں تو دکھ رہا ہے، چیٹ فنڈ کے حساب سے میرے پاس مال شکل کے اعتبار سے بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اپنے آپ کو دوزخ کے اندر ہلاک کر رہا ہے۔ اور آخر یہاں تک لکھا کہ سود کا ادنا درجہ یہ ہے، بیاض چیٹ فنڈ کا معاملہ کرنے والے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس ماہ سیام کو مبارک جانے، اللہ کے کہنے کی بنیاد پر سحری کے وقت سے افطار تک ہم نے حلال کا کھانا چھوڑ دیا، حرام کا پینا، حلال کا پینا چھوڑ دیا، حلال کی بیوی کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، تو بتاؤ ایمانداری سے اللہ کے کہنے پر 11 مہینے ہم حرام کا نہیں چھوڑ سکتے؟ ارادہ ہونا چاہیے، ارادہ کریں، رمضان میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، انشاءاللہ اللہ آپ کو حلال روزی بھی دیں گے، حلال کے راستے بھی فراہم کریں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ سود سے مال گھٹتا ہے اور زکوٰۃ سے مال اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ اگر ظاہری اعتبار سے سود سے مال کی زیادتی بھی ہو گئی نا، حضرات فقہاء نے، اکابر اسلاف نے لکھا ہے حرام مال کی عمر 40 سال ہے، حرام مال کی عمر 40 سال ہے۔ اب جتنا حرام خور ہوگا، جتنی حرام کی کمائی والا ہوگا، اس کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، 40 سال کے اندر یا تو وہ ہلاک ہوگا یا اس کا مال ہلاک ہوگا۔ اور میرا گارنٹی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے حرام خوروں کو کینسر کی بیماری آئی، حرام میں رہنے والا ڈاکٹروں کو کھلاتا کھلاتا قبرستان پہنچ گیا، اس کا مال اس کا ساتھ نہ آیا۔ اگر مال بچ بھی گیا تو جس حرام کے مال سے اولاد کو ہم نے حرام کے لقمے کھلائے نا، وہ اولادیں ساری زندگی ماں باپ کو پریشان کرتی رہی۔ ہم یہ سوچ رہے مال بڑھ رہا ہے، نہیں ایمان والو، یہ مال جیسا حرام ہے، اس کا رزق کا جو لقمہ حرام کا جب بچوں کے پیٹ میں جائے گا، اس حرام لقمے سے اس کے جسم میں جو خون پیدا ہوگا وہ اپنا حرامی پن کا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ اس لیے کھانے کے اندر حد درجہ آپ سے کوشش گزارش ہے، ہر حال میں بھوکے سونا گوارا کر لے، پیاسے مر جانا گوارا کر لے، حرام کا لقمہ کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے کہ ہم لوگ دوستی میں، تعلقات میں ایک دوسرے کے دل کو نہیں دکھانا، اس چکر کے اندر حرام خور کی دعوت میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اسے یہ تک نہیں کہتے بھائی تیری کمائی حرام کی ہے، چلو آپ ڈائریکٹ نہ کہو، عذر تو پیش کر سکتے ہیں، نہیں میرا پیٹ خراب ہے، ڈاکٹر نے مجھے چکنا کھانے سے منع کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کچھ تو بہانہ بنا لیں، لیکن اپنے پیٹ کو حرام کے دانے اور حرام کے قطرے سے بچا لیں۔ اس لیے جس پیٹ کے اندر ایک حرام کا دانہ چلا گیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی 40 دن کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا اس کے سر اور چھت کے اوپر نہیں جاتی ہے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے کھانے میں ہم کتنا احتیاط کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ساری امت مسلمہ کو حرام کے استعمال سے اللہ حفاظت فرمائے، حرام حلال کی پاکیزہ طیب روزی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو زکوٰۃ اور صدقے کے ادا کرنے کے کچھ دنیاوی فائدے ہیں، ادا نہ کرنے کے کچھ دنیاوی نقصانات بھی ہیں۔ ہم لوگ سوچتے کیا ہیں، مرے بعد جنت کون ردے کیا ہے، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ آج کل کا جو جنریشن ہے نا، یہ پریکٹیکلی زیادہ توجہ دیتا ہے اور منقولات کو دقیانوس سمجھنے لگتا ہے، جلدی یقین نہیں آتا۔ اس لیے اشارتاً اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهُ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں ایک واقعہ جو بیان فرما رہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یمن کے علاقے میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت دلدار ہوتا تھا، اس کا واقعہ بیان فرمایا۔ بعض نے یمن فرمایا، بعض نے صنعا یمن کی ہی کیپٹل سٹی ہے، اسی طرح بعض نے حرہ کا علاقے میں رہنے والا فرمایا۔
بہرحال جو بھی ہو، عربی ایک آدمی تھا، بہت دل کا پاک تھا، اللہ تعالیٰ نے خوب دولت دی تھی، تو اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے باغ میں سے جو پھل، جو فروٹ کی پیداوار ہوتی تھی، یہ سارے مڈل ایسٹ کے اندر سب سے زیادہ ہرا بھرا علاقہ اور سب سے زیادہ پھل اور فروٹ وغیرہ اگر کوئی علاقے میں اگتا ہے تو وہ یمن میں ہے آج بھی، اور وہ اونچی پہاڑی کے اوپر ہے۔ کبھی دیکھیں یمن جائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یمن کے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں کہ ایسے سروں پر ٹوکریاں لے کر باغ میں سے گزرتے، باغ کے باہر نکلتے تو وہ ٹوکریاں پھل اور فروٹ سے بھر جایا کرتی تھی، اور ذائقہ بالکل الگ ہے۔ تو بہرحال بالکل آسمان یوں لگتا ہے کہ ہمارے سروں کے اوپر آسمان اور بادل ہیں، اور یمن اور صنعاء کے علاقے میں چلے جائیں، اتنی ہائٹ پر ہے کہ بعض دفعہ موبائل میں ٹاور نہیں ملتا، ٹاور نیچے ہو جاتے ہیں، آدمی اوپر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہرے بھرے علاقے کے اندر ایک شخص رہتا تھا جس کا بہت بڑا ایک باغ تھا، عجیب و غریب پھل اور پھول، اور اس کے اندر میوجات اور ڈرائی فروٹ وغیرہ اگا کرتے تھے۔ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے لیے جتنا چاہیے سال بھر کے لیے رکھ لیتا، اور جتنا دوبارہ کھیتی باڑی کے لیے، دانے کے لیے، بیج کے لیے چاہیے اتنا رکھ لیتا، اور باقی جو زائد مال ہوتا تھا اپنے علاقے کے غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں، فقیروں میں سارا مال تقسیم کر دیتا تھا۔ کیوں؟ میری ضرورت تو پوری ہو گئی، میرے گھر والوں کی ضرورت پوری، میرے بچوں کی ضرورت پوری، میری بیوی کی ضرورت، میرے خاندان والوں کی ہو گئی، اب جو بچا یہ اللہ کے بندوں کا ہے۔ اب ایک دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پہ مفسرین نے، کسی نے لکھا کسی نے 2 بیٹے تھے، کسی نے 3 بیٹے تھے، مختلف روایات ہیں۔ بہرحال جب انتقال ہو گیا تو بیٹوں نے بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ ہمارا باپ جو تھا یہ بے وقوف تھا، ہمارا باپ، بولے جی ہمیں بھی وہ سوچتی سو، ہمارے ابا کو عقل نہیں، وہ زمانے میں عقل کر رہتے تو آج ہمیں یہاں رہتے تھے، ہمارے بچے ہم نہ بوجھ بولتی سو۔ جب بھی 5000 کا تو اسکوائر فٹ ہمارے باوا لیک چھوڑتے تو ہر آنے والا جنریشن اپنے پہلے جنریشن کو برا کہے گا۔ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ تو بہرحال بچوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا، ہمارا ابا کون تھا؟ بے وقوف تھا۔ وہ کرتا کیا تھا کہ اپنے لیے جو ضرورت ہے وہ رکھ لیتا، باقی کا پورا بانٹ دیتا، اسی لیے ہم جیسے تھے ویسے ہی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہم ان کی طرح بے وقوفی کا کام نہیں کریں گے، لہٰذا ہمیں کیا کریں گے؟ جو اپنا ضرورت کا ہے رکھ کر باقی کا بیچ کر ہم لوگ مالدار بنیں گے۔ اب ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں؟ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہمیں باغ کو چلیں گے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ۔ اللہ نے پورا واقعہ کھینچا ہے تاکہ ایسا جانا غریباں کو، فقیراں کو، مسکیناں کو معلوم بھی نہیں ہونا۔ سیلین جانا اندھیرے میں، فجر سے پہلے پہلے پورے فروٹ گروٹ توڑ لے آ جانا، نہیں تو کون تو بھی معلوم ہوگا ہمیں جانیں گے تو منگنے والے کیا کرتے؟ پیچھے آ جاتی، لائنہ لگ جاتی ہیں۔ آج کل فل لائنہ لگ رہی۔ کل دیکھا وجے نگر کنے، بابا شامنا گارڈن کنے ایسی لائن لگی ہے، کیا کرتا ایک موٹا چاول دے رہی سو۔ اللہ تعالیٰ ان مالداروں کو عقل دے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ صبح کے 8:30 بجے سے عورتیں لائن میں کھڑی، آدھی کلومیٹر تک لائن، اور دوبارہ میں جب بچی کو لینے کے لیے ظہر کے بعد پہنچا ہوں تب پورا جام ہے روڈ۔ اب سوچیں روزے دار عورتیں، بیچارہ ان کی کیا ضرورت ہوگی؟ غریب کے لیے ایک موٹا چاول بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال اگر دینا ہے آپ کو، چپکے سے رات میں لے جا کر ان کے گھروں میں پہنچا دو، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ تو اب یہ سوچے بیٹھ کر ہمارے ابا کے سکا ہمیں بے وقوفی کا کام نہیں کرنا۔ اب اٹھاتی ان کو، فاصبت کسریم، جلدی اٹھ جا، صبح ہونے کو ہے، چل باغوں کو چلتے۔ جاتے جاتے مفسرین نے لکھا راستے میں بات کرے تو اس میں سے ایک جنا ٹوکتا بھی، ہلو بات کرو، ہماری آواز سے غریب اٹھ گا تو؟ اتنے چالاک لوگ یہ۔ اب گئے جاتے جاتے جہاں پر ان کا باغ تھا وہاں گئے، قالوا ان هؤلاء لضالون۔ وہ دیکھ کر یہ سوچنے لگے شاید ہمیں رستہ بھٹک کو کان کی آگی، یہاں ہمارا باغیچ نہیں ہے۔
وما ارسل علیہم حافظ پورا آ گئے اللہ تعالیٰ نے. تو اس میں سے ایک بھائی اچھی نیت کا تھا, اس نے فرمایا ہم کہیں بھٹک کے نہیں آئے ہیں, بل نحن محرومون, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیا ہے. صرف نیت بدلے تھے, گھر سے نکل کر لونڈے اپنے باغ تک نہیں پہنچے, اللہ تعالیٰ نے ساری فصل کو ہلاک و برباد کر دیا. ابھی یہاں پر حضرات مفسرین نے اور حضرات علماء اکرام نے لکھا کہ دیکھو جو آدمی اپنے مال کو اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں, اور اس کے مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس مال سے دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے پہنچاتے ہیں. اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ, تم اپنے مالوں کی حفاظت اپنے زکوٰۃ کے ذریعے سے کرو. اچھا یہ جو مال کی جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے یہ صرف مسلمان دے گا تو ہی حفاظت ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اگر غیر مسلم دھیڑ اللہ کو نہ ماننے والا بھی اگر اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے. حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے, انہوں نے اپنی آپ بیتی لکھی. آپ بیتی کے اندر حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے دور کے اندر سہارنپور میں انگریزوں کی کوٹھیاں رہتی تھی. اب کوئی انگریز کلکتہ میں, کوئی میڈراس میں, کیونکہ ان کے یہ دو ہیڈ کوارٹرز تھے, ایک چنئی میڈراس تھا اور ایک کولکتہ تھا. یہاں پر جاتے جب ان علاقوں کے اندر گرمی آ جاتی, اور یہاں پر جنرلی ساؤتھ کے اندر گرمی کب آتی ہے, مارچ اپریل میں, اور آپ جا کر دیکھ لیں شمال میں یعنی نارتھ انڈیا کے اندر گرمی آتی ہے جون جولائی میں, اور سعودی میں بھی جون جولائی میں گرمی آتی ہے, مڈل ایسٹ میں. تو علاقائی اعتبار سے موسم کی تبدیلی ہوتی ہے. تو انگریز کیا کرتے تھے کولکتہ میں یا چنئی میں, میڈراس جو پرانا نام تھا, یہاں پہ جب سمر آ جاتا تو یہ جا کر سہارنپور میں رہ جاتے تھے. ان کے سمر پیلیسز تھے, آج بھی اس کی کچھ علامتیں سہارنپور میں موجود ہیں. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ بیتی میں لکھی ہے انگریزوں نے کوٹھیاں بنائی ہوئی تھی. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ان کوٹھیوں میں وہ سال میں 1-2 مہینے رہ لے تو زیادہ, جیسے آج کل فارم ہاؤس میں ہم لوگ رہتے ہیں, لیکن وہ ان کے کوٹھیوں کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مسلمانوں کو رکھتے تھے, اس لیے کہ مسلمان ایماندار ہوتا ہے. یہ اس دور میں. آج معاف فرمائے مسلمان خود مسلمان سے معاملہ کرنا نہیں چاہتا. آج ہماری درگت ہو گئی ہے. اس دور میں انگریز نے اپنی کوٹھیوں کے لیے جسے رکھا کرتے تھے حفاظت کے لیے ایک مسلمان کو رکھا تھا. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس علاقے میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی. تو ایک کوٹھی کا جو دربان تھا دوڑتا ہوا انگریز کے پاس گیا, جا کر کہنے لگا کہ سرکار آگ لگ گئی ہے اور آگ پھیلتی جا رہی ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی کوٹھی کو بھی آگ نہ لگ جائے. اگر اس کے اندر کوئی ضروری سامان, ضروری کاغذات, اہم چیزیں, دستاویزات اگر کچھ ہے جس کی حفاظت کرنی ہے تو آپ مجھے بتائیں, میں اس کی حفاظت کر لوں گا. انگریز نے سن کر بھی انسنا کر دیا. حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں دوبارہ اس نوکر نے پھر کہا سرکار آگ لگ گئی ہے, کوٹھی کے قریب تک پہنچ گئی ہے. اس نے پھر اگنور کر دیا. تیسری مرتبہ پھر نوکر آیا, پھر دیکھا کہ آگ بالکل قریب آ گئی. دوڑتا ہوا اپنے آقا سرکار کے پاس آیا, انگریز کے پاس آ کر کہنے لگا کوٹھی تک آگ آ گئی ہے, اب آپ ہی کی کوٹھی کا نمبر ہے, کچھ تجویز کر لیں ورنہ جل کر خاک ستر ہو جائیں گے. اس کے بعد حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس انگریز نے اس مسلمان کو جواب دیا میں نے سنا ہے مسلمانوں کے علماء کہتے ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ اس مال کی حفاظت کرتے ہیں, اور میں ہر سال جتنا میرے پاس مال ہے اس مال کے زکوٰۃ سے زیادہ مال میں ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ وہ اللہ میری کوٹھی کو جلائے گا نہیں. یہ جملہ انگریز کی زبان سے نکلا تھا. اس ایماندار مسلمان نے نکل کر جا کر دیکھا وہ جو آگ جلتی ہوئی بڑھ رہی تھی اس کی کوٹھی کے پاس آ کر آگ ختم ہو جاتی ہے. ابھی اس واقعے کو لکھنے کے بعد شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا دیکھو اگر مال کی زکوٰۃ نکلنے والا گرچہ کہ بے ایمان والا تھا, اللہ اور اس کے رسول پر, اس کے احادیث پر ایمان نہیں لایا تھا, لیکن یقین کے ساتھ جب اس نے اپنے زکوٰۃ کے مال کو نکال کر
ضرورت مندوں میں جب خرچ کر دیا تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو غرض یہ ہے، اس سے یہ بات پتہ چلی، ایمان والے کو زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کرنے کا جو بدلہ ہے یہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ جو بے ایمان والا، جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں، اگر وہ بھی زکوٰۃ صدقہ کرتا ہے، اس کے زکوٰۃ اور صدقے کا فائدہ اسے دنیا میں تو ہوتا ہے، آخرت میں اس کا اجر اس لیے نہیں ملتا کہ اس کا اس ذات پر ایمان باقی نہیں رہا۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ تو ہے زکوٰۃ کے کچھ موٹے موٹے مسائل۔ ایک مرتبہ حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی نے آ کر اطلاع دی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں تاجر کا مال سمندر میں غرق ہو کر ختم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننے کے بعد جواباً عرض فرمایا، کتنا اچھا ہوتا اگر وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا۔ یعنی پتہ یہ چلا، جو آدمی اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب مال کی زکوٰۃ نکال کر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جن پر زکوٰۃ کے احکامات مسلط ہوتے ہیں، یہ سارے انسانوں میں دیکھا جائے تو 5 طرح کے لوگ ہیں۔ کتنے طرح کے؟ 5 طرح کے لوگ۔ ایک تو پہلے وہ انسان جو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں، جو زکوٰۃ دیتا نہیں، پہلا انسان۔ اس کے بارے میں صاف آیتیں گزر چکی، والذین یکنزون الذھب والفضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور صحیح بخاری و مسلم کی حدیث بھی جو اجدہ اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیں گے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری علماء نے فرمایا زکوٰۃ دیتے تو ہیں لیکن پوری نہیں دیتے، حساب ڈال کر نہیں دیتے، تخمینہ کم لگاتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ صرف زکوٰۃ دینا ہی ضروری نہیں، زکوٰۃ پوری ادا کرنا ضروری ہے، پائی پائی کا حساب ڈال کر زکوٰۃ ادا کرے۔ اور تیسری کیٹیگری فرمایا زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، پوری بھی دے رہا ہے، لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھلاوے کے لیے، کہ دیکھ کر لوگ بولے ماشاءاللہ حاجی صاحب تو ماشاءاللہ ہر سال بہت بہتر زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اگر نیت میں خلل آیا، نیکیاں برباد ہو گئی۔ ریاکاری، دکھاوے کے لیے جو آدمی کرتا ہے، جیسا کہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے حدیث بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ جا تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا تھا، دکھایا جا چکا، تیری تعریف کے لیے کرتا تھا، تعریف کی جا چکی، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور چوتھی کیٹیگری کے وہ لوگ جو زکوٰۃ دے تو رکھے ہیں، پوری بھی دے رکھے ہیں، اخلاص سے دے رکھے ہیں، لوگوں سے دکھانے کے لیے نہیں، لیکن مستحق زکوٰۃ کو نہیں دے رہے، جسے دینا چاہیے اسے نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں ان کو بے با، یتیم میں سالہ سے دے لے کاروں اٹھائے، ان کے حوالے کر دیے، وہ صاحب نصاب ہوں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ پانچویں کیٹیگری کا جو آدمی حقیقت میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہے وہ کون ہے؟ ایک جو پورا حساب بھی ڈالتا ہے، اخلاص کے ساتھ بھی دیتا ہے، صحیح مستحق مصرف تک لے جا کر جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ صرف زکوٰۃ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ نکالنے والوں کے لیے مالدار ہونا شرط ہے۔ اب ہمارے حساب سے مالدار اگر دیکھیں گے تو ہر زمانے میں بدلتے رہیں گے۔ آج کل ایک کوٹھی والا بھی اپنے آپ کو مالدار نہیں سمجھتا، لیکن مالدار شریعت کے حساب سے کون مالدار ہے؟ کس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ اس کے لیے 5-6 شرطیں بیان فرمائی۔ پہلی شرط فرمایا کہ مسلمان ہونا، غیر مسلم پر زکوٰۃ، بولو بھائی میں بھی روزہ چھو الحمدللہ، ویسا نہیں بولنا، سو ذرا منہ کھولو۔ پہلی شرط زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، ہم پہلی کیٹیگری میں آ گئے۔ دوسری شرط فرمائی گئی کہ عاقل ہونا۔ عاقل کے معنی عقل مند، بعد میں جا کو تمہیں پکڑ لیں گے انصار میں عاقل بھائی کو۔ عاقل کے معنی عقل مند ہونا۔ دیوانے پر زکوٰۃ واجب یا فرض نہیں ہوتی ہے، ہم سب عقل مند ہیں ماشاءاللہ۔ بیوقوف بھی اپنے آپ کو کبھی بیوقوف نہیں بولتا ہے۔ تیسری شرط فرمایا بالغ ہونا، یعنی بچے، نابالغ بچے کے پاس جتنا مال ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب
نہیں ہوتی۔ یہ 3 شرطیں ہو گئی۔ چوتھی شرط فرمایا صاحب نصاب ہونا۔ ابھی صاحب نصاب میں سمجھاؤں گا۔ 5ویں شرط حولان حول، سال کا گزرنا۔ یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جس میں امت آج تک سمجھنے میں ہر مرتبہ غلطی کرتی ہے۔ صاحب نصاب، صاحب نصاب کے معنی شریعت کے حساب سے مالدار کون؟ شریعت کے حساب سے مالدار کون؟ پہلی چیز 7.5 تولہ سونا۔ اب یہ تولہ تو آج کل چلتا نہیں ہے، آج کل جو کچھ بھی ہے گرام کے حساب میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تولہ اور آج کے گرام میں جب کنورٹ کریں گے، کیونکہ تولہ بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، 10 گرام کا بھی تولہ ہوتا ہے، 12 گرام کا بھی تولہ ہوتا ہے، 9.5 گرام کا بھی تولہ ہوتا ہے، ہر علاقے کا الگ الگ تولہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس دور میں اس علاقے میں جو تولہ استعمال ہوتا تھا، اس کو جب آج کے گرام سے اگر کنورٹ کیا جائے گا، 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام، 7.5 تولے کو اگر ہم گرامز میں کنورٹ کریں گے، 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام سونے کی مالی حیثیت بیٹھتی ہے۔ اب مسئلہ سمجھے، ایک آدمی کے پاس آج کون بھی نہیں ملے گا سونے کا صاحب نصاب، آج کون بھی پوری دنیا میں نہیں ملتا۔ خالی سننا ہے اس کا، نہیں چاندی بھی نہیں، کیش بھی نہیں، 1 روپیہ کیش بھی نہیں رہنا ہے۔ کون تو بھئی بھیکاری کا بھی چلر اس کا نے زیادہ رہتا، 1 روپیہ بھی کیش آ گیا سونے کا نصاب ہٹ جائے گا۔ خالی سننا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو بولیں گے 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام ہے کیا ہے مالدار۔ اب یہ تو تھا دینار کا مسئلہ۔ درہم چاندی کا کائن ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سننا نہیں چاندی کسی کے پاس ہے، 52.5 تولہ چاندی، 50 کو 2 بھی آدھا تولہ اگر چاندی ہے تو فرمایا گیا کہ وہ آدمی مالدار ہے۔ اب اسے 52.5 تولہ چاندی کو جب کنورٹ کریں گے ہم گرام سے، 612 گرام 360 ملی گرام۔ اور آپ علیہ السلام کے دور میں سونے اور چاندی کی قیمت ایکول تھی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن آج ایکول نہیں ہے، اس لیے ایک ہی وزن گنایا۔ بہرحال 612 گرام 360 ملی گرام کسی کے پاس چاندی ہے، اس کے علاوہ سننے کا تارا بھی نہیں ہے، کیش کا روپیہ بھی نہیں ہے، شریعت کہتی ہے ابھی نے مالدار۔ کسی کے پاس سننا بھی نہیں چاندی بھی نہیں ہے، سننا بھی نہیں ہے چاندی بھی نہیں ہے۔ جیسے مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی، سننے چاندی پر زکوٰۃ ہے، پلیٹینیم وائٹ گولڈ پر زکوٰۃ نہیں ہے، ہیرے پر زکوٰۃ نہیں ہے، جواہرات اور موتی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب چالاک پارٹیاں کیا کرتی ہیں، یہ دیے سوچ وائٹ گولڈ لے کر رکھ لیتی زکوٰۃ سے بچنے۔ کرپشن صرف دنیا میں نہیں ہے، دین کے مسئلوں میں بھی کرپشن کرتے ہیں بعض لوگ۔ بہرحال سننا چاندی یہ 2 چیزیں بھی نہیں۔ اب شریعت کہتی ہے کیش دیکھو اس کے پاس، نوٹ کتنا ہے، نوٹ اتنے ہیں، پیسہ اتنا ہے، کیش اتنا ہے کہ جس سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی پرچیز کرنے کی ویلیو ہے، شریعت کہتے ہیں مالدار۔ سننا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، کیش بھی نہیں، صرف بزنس ہے، بیگ کا کارخانہ ہے۔ اب وہ کارخانے میں میرے پاس سننا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، کیش بھی نہیں، لیکن بیگ کے کارخانے پر میں کیا کری ہوں، پیسہ لگائی ہوں، انویسٹمنٹ۔ اب یہ جتنا انویسٹمنٹ لگایا ہے وہ انویسٹمنٹ کو جوڑ کر دیکھا جائے گا کہ کیا اس انویسٹمنٹ سے 612 گرام 360 ملی گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے۔ اگر خریدی جا سکتی ہے، شریعت کہتی ہے انہیں کون ہے، کون ہے بھئی، مالدار۔ اب بیگ بولتے ہی پورے بہاریوں کو، گورونوں کو ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے، ان بہار والوں کو بڑا حساب ڈال کر دیکھتے نہیں، ایک ساتھ آتی ہے مولوی صاحبان کی جماعت، راتاں گشتے فرشتے پھرے سکا، وائٹ گلی گلی میں پھرتے رہتی، بیچارے بڑا حساب ڈال کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ وہ جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے جیبان ڈھلے ہوتے نہیں، میں دیکھتا ہوں نا مسجد میں بھی، مدرسے والا ہے تو دیے سنوز دیتے رہتی سو،
ایک گنے چنے گئی، نامہ نہیں بولتا میں، ماشاءاللہ اچھا دیتی، اللہ کے نام پر رمضان میں خوب عنایت کرتی، انہوں دیتی، باقی جنے سلام پھیرتی، پتلی گلی سے نکلتی۔ اللہ کرے کہ اس مہینے میں اللہ کے عطا کردہ مال کو اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو دینے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مالدار کے بارے میں، صاحب نصاب کے بارے میں فرمایا گیا 612 گرام 360 ملی گرام بیسک چیز ہے، اس کے خریدنے کے برابر کیش، اس کے خریدنے کے برابر انویسٹمنٹ، یا تھوڑا سننا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا کیش ہے، تھوڑا بہت پان کے دکان کا انویسٹمنٹ ہے، یہ سارا بھی اگر ملا لیں 612 گرام 360 ملی گرام چاندی اگر خریدنے کو اتنا بجٹ بن رہا ہے، شریعت کہتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے؟ مالدار۔ اب 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کتنی؟ آج کل مہنگی ہو گئی ہے چاندی، ماشاءاللہ 100 روپے چل رہی ہے۔ پچھلے رمضان میں 70-75 روپے تھی، ایک سال کے اندر ماشاءاللہ 25 روپے بڑھی ہے، 101 روپے تھی پچھلے مہینے، پچھلے وارم، یہ وارم 100 روپے چاندی چل رہی ہے۔ 612 گرام 360 ملی گرام کو اگر 100 روپے سے تمہیں کنورٹ کرے، 60 پر 1000، 230 پر 6 روپے جس کے پاس ہے آج کے دن، وہ آدمی صاحب نصاب، شریعت کے حساب سے انہیں مالدار۔ اب ایمانداری سے بولو، 60 پر 1000 کس کا نے نہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، کس کا نے نہیں ہی 60 پر 1000؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں ہے؟ شادی کو لے کر کہنا با مہر منجے ہاتھ اٹھا رہا، اس کی شادی رمضان کے بعد، مہر لے کر رکھے، مالداری چھ نہیں ہے۔ آج کے دور میں غریب کوئی نہیں ہے، نہیں غریب انسان کا تو بھی 50,000 روپے گھر کا ایڈوانس رکھو رہتا۔ اچھا جسے دینا ہمیں زکوٰۃ، اس میں 5 چیزیں دیکھنا، کہتے چیزاں؟ 5 چیزاں۔ مالدار بننے 4 چیزاں، سننا، چاندی، کیش، انویسٹمنٹ۔ جسے تمہیں دینا، اب یہ جسے دے رہی اس میں دیکھنا 5 چیزاں ہیں کیا نہیں رہے تو اس دینا سو۔ پہلی چیز سننا، دوسری چیز چاندی، تیسری چیز کیش، چوتھی چیز انویسٹمنٹ۔ جو تمہارے واسطے دیکھے وہ تو دیکھے، سننا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے، پورا ملے تو بھی 60 پر 1000، 230 پر 6 روپے کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو فرمایا 5ویں چیز یہ دیکھی جائے گی کہ اس کے پاس کوئی قیمتی چیز ایسی ہے جو سال بھر اس کے استعمال میں نہیں آئی۔ کوئی قیمتی چیز ایسی ہے جو سال بھر اس کے استعمال میں نہیں آئی۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا بھی نہیں، ان کے باوا ان کی زندگی میں کمبی پور میں ایک سائیڈ لکھ کو چلے گئے تھے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کمبی پور کی سائیڈ زمانے سے ویسا پڑی ہے، زائد مال تو ہے، استعمال میں بھی گھر بنا کر رہ گا، اس کے علاوہ اس کے پاس سننا، چاندی، کیش، انویسٹمنٹ کیا بھی نہیں ہے، اب انہیں زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ کیونکہ تو وہ زائد مال جو ہے وہ استعمال میں ہے، استعمال میں نہیں تو شریعت کہتے پہلے بیچ، تیری ضرورت پوری کر، اس کے بعد بھیک منگ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کلین الفاظ میں سمجھا رہا ہوں میں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جسے ہمیں زکوٰۃ دے رہی ہیں، 60 پر 1000، 230 پر 6 روپے کی کیپیسٹی نہیں ہے اس کی، اگر ہے، اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ ایک چیز بولے سو، زکوٰۃ ادا کرنے والے کی 5 کیٹیگری میں سے پوری ادا نہیں کرتا، دیتا نہیں، دیا تو بھی دکھاوے کے لیے دے رہا ہے، لیکن جسے دے رہا ہے انہیں مستحق زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ ایسے بندے کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا، بولیے بھائی، نہیں ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں تک میری تحقیق ہے، بہترین آپ کی زکوٰۃ کا مصرف مدارس اسلامیہ ہے۔ اگر آپ کو کسی کو دینا ہے، بھائی اپنے رشتہ دار ہیں، صدقہ دے۔ آپ علیہ السلام زندگی میں کبھی صاحب نصاب نہیں ہوئے، لیکن جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آتا تھا کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے۔ نہیں ہے، حضرت بلال کو بھیجتے، جاؤ جا کر قرضہ لے کر، اور قرضہ لے کر سامنے والے کی ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری کرتے تھے۔ ہم ایسے نبی کی امت میں سے ہیں،
تو ہم اپنے رشتہ داروں کو صرف زکوٰۃ سے مسئلہ حل کریں؟ نا، زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، یہ اسینشیل ہے، لیکن مستحق زکوٰۃ کو دینا ہے آپ کے رشتہ دار، آپ کے احباب، آپ کے پڑوسی، آپ کے ملنے جلنے والے، آپ کے تعلقات والے محتاج ہیں، انہیں کچھ ضرورت ہے، لیکن صاحب نصاب کے برابر اتنے لیول کے ہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، تو آپ انہیں صدقہ دیں، آپ انہیں اپنے عطیہ میں سے دیں، گفٹ دیں، ہبہ دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، محروم اور سوال کرنے والے لوگ۔ اور یہاں سے بعض مفسرین نے فرمایا بعض لوگ شرم کی وجہ سے سوال نہیں کرتے، بعض ایسے فقیر بھی ہیں جو شرم کی وجہ سے آپ سے آ کر سوال نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی کوئی مسجد کا امام اور مؤذن اعلان کرتا ہو کہ آپ مجھے زکوٰۃ کی رقم دیں؟ نہیں کرتے، لیکن ان کے تنخواہیں، ان کے حالات کو دیکھیں، اتنے برے رہتے ہیں، آپ خود سمجھیں کہ ان کے حالات کیا ہیں، یہ جان کر آپ لے جا کر ان تک ان کی زکوٰۃ پہنچائیں۔ اگر ہاں واقعتاً ان کی زندگی کے اندر یہ پانچویں چیز رہ گئی، ضرورت سے زائد مال جو استعمال میں نہیں آ رہا ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ زکوٰۃ ہی سے مسئلہ نہ نکالیں، صدقہ کریں، خیرات کا دے اور عطیہ دے۔ جتنا آپ دیں گے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 کا 10 گنا بڑھا کر عنایت فرماتے ہیں۔ یہ صاحب نصاب کی تفصیل ہوئی۔ پانچویں شرط حولان حول، سال کا گزرنا۔ اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز کرتے ہیں، میں پچھلے سال بھی اس کو ڈیپلی سمجھایا تھا، اس کے باوجود بہت سارے احباب کا یہی سوال، مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں، مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ بہت سارے جناب حضرت میں 4 مہینے پہلے سننا لیا سو اس کو بھی زکوٰۃ دینا۔ بیٹا 4 مہینے پہلے تیرا کیا شکل بدلیا سو سننے میں؟ 4 مہینے پہلے جو سننا آیا وہ سننے کے پیسے پہلے کس میں تھے؟ سننے میں نہیں تھے، کیش میں تھے۔ اب مسئلہ سمجھے، حولان حول، سال کا گزرنا۔ اب یہ مسئلہ کیسا ہے؟ مثال کے طور پر انیس حضرت کے پاس کیا بھی نہیں تھا، کیا بھی نہیں تھا، اچانک انہیں پراپرٹی آئی شعبان کی 1 تاریخ کو، اور وہ پراپرٹی کی ویلیویشن 60 پر 1230 کو 6 روپے ہو گئی تھی۔ اب انہوں کو کیا بن گئے؟ شعبان 1 کو صاحب نصاب بنے۔ اسی لیے میں شروع میں بولا ہر آدمی رمضان میں صاحب نصاب، جب وہ پیچھے کا پورا مجمع نہیں تھا، اسٹیڈیم خالی تھا، سمجھ میں نہیں آتا اب تم نا، تو اب انہوں صاحب نصاب کی ڈیٹ کیا ہوئی؟ شعبان کی 1 تاریخ۔ اچھا، تاریخ آپ کو انگریزی نہیں ہجری کیلنڈر ہی کی یاد رکھنی ہے، اس لیے کہ ہجری کیلنڈر چھوٹا ہوتا ہے عیسوی کیلنڈر کے مقابلے میں۔ 1 شعبان کو مال آیا، 1 شعبان کو انیس حضرت مالدار بن گئے۔ اب مالدار بنتے ہی زکوٰۃ دینا نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں حولان حول، یہ 1 سال تک ان کے اوپر چھوڑا جائے گا۔ نیکسٹ 1 شعبان کو ان کے پاس جتنا مال رہے گا، جتنا مال رہے گا، ایک پراپرٹی کی جگہ 10 پراپرٹیاں ہو گئے، اب 10 کے 10 بھی نکالیں گے، اس میں سے 1 پراپرٹی 1 دن پہلے آئی، اس سے بھی اچھا پراپرٹی بولتے ہی بعد میں ڈر جائیں گے حضرت، گھر پہ دکان پہ نہیں، بیچنے کی اگر پراپرٹی ہے تو انویسٹمنٹ، خود کے رہنے کے لیے مکان ہے، خود کے رہنے کے لیے بلڈنگاں بنائی، بلڈنگاں کے بھاڑے آتے ہیں، بلڈنگ پر کوئی زکوٰۃ نہیں، مشن پر کوئی زکوٰۃ، آپ نے ایک بیگ کے کارخانے میں جتنی مشینیں لگائیں یہ مشینوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، آٹو لے کو تمہیں بھاڑے کو دی، آٹو پر کوئی زکوٰۃ نہیں، یہ انکم حاصل کرنے کے ذریعے ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ آدمی 1 شعبان میں صاحب نصاب بنا، نیکسٹ 1 شعبان میں دیکھے جائے گے، 1 دن پہلے سے آیا ہوا مال بھی انہیں زکوٰۃ میں دینا پڑے گا۔ مال پر سال گزرنا نہیں ہے، مالدار پر سال گزرنا ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ مال پر سال گزرنا شرط نہیں، مالدار پر سال گزرنا شرط ہے۔ اب وہ مالدار کے پاس 1 دن پہلے کا جو مال آیا ہے اس پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب 1 شعبان سے پہلے 20 کو 9 رجب کچھ ان کا نے کون کیا کو پورا ڈیل کر لے کو کیا کرے، پیسہ پورا لے چلے گئے، انہوں کنگال ہو گئے، تو اب ان پر 1 شعبان کو کیا بھی نہیں، ان پر زکوٰۃ بھی
کیا بھی نہیں. اچھا ایک شعبان کوئی نو مالدار بنے, ایک 3-4 مہینے کے بعد 60 کو 1230 کو 6 روپیہ میں سے ڈاؤن ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی 50,000 کی کیپیسٹی پہ آ گیا انہوں ایک 4-5 مہینے بعد. اب وہ جو ایک تاریخ تھی شعبان کی وہ ختم. پھر یہ 50,000 سے انہوں دوبارہ 60 پر 1230 ان کا کب آ رہی؟ ربیع الاول میں آ رہی. پھر ربیع الاول کی ڈیٹ یاد رکھنا, پھر نیکسٹ ربیع الاول کو دیکھنا انہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حولان حول سال کا گزرنا. سال کے گزرنے سے پہلے بیچ میں آدمی نصاب سے کم ہوگا, اس کی مالداری ختم. پھر جب سے 60 پر 1230 روپے مالی حیثیت آتی ہے, وہاں سے پھر ایک نئی ڈیٹ شروع. وہ نئی ڈیٹ سے پھر 1 سال تک انہیں مالداری چھڑنا, بیچ میں پھر غریب ہوگا, پھر ختم وہ ڈیٹ. ایسے سرکل سے 1 سال کا گزرنا شرط ہے. 1 سال گزرا, اب یہ ایک شعبان کو بیٹھ کر حساب ڈال, ایک ہی شعبان کو حساب ڈالنا. اے رمضان میں 1 کا 70 ملتا ہے, نہیں. شعبان 1 کو سننے کی قیمت جو رہتی ہے, رمضان 1 کو سننے کی قیمت وہ نہیں رہتی. تو اب یہ جو سننا ہے, یہ سننے کی قیمت کیسا؟ پرچیس ویلیو نہیں. پرچیس ویلیو کے حساب دیکھنے گئے تو آج کل 22 کیرٹ کا بھی 8,000 پار ہے. اس کے علاوہ جی ایس ٹی, میکنگ چارج, ویسٹیج سب مل کر آتا ہے. نہیں, شریعت کہتی ہے جو تمہارے پاس سننا ہے, یہ سننے کا ری ویلیویشن یعنی ری سیل, جب تمہیں اسے بیچے تو انہیں کیا قیمت کو جاتی ہے وہ قیمت لکھ لینا. چاندی بیچے تو کیا قیمت جاتی ہے وہ قیمت لکھ لینا. کیش کتنا ہے, بانڈز کتنے ہیں, ایف ڈی کتنے ہیں, گوگل پے, فون پے, جی پے, پے پل, اس میں کتنے ہیں پورا لکھ لے. اس کے بعد نقد, کیش, انویسٹمنٹ, بازار میں کیا کیا میں انویسٹ کر کو چھوڑی ہوں اس کا کتنا ہے پورا لکھ لینے کے بعد منجے کتنا خرچ ہے وہ مائنس کرنا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جتنا مال ہے اس میں سے قرض کتنا ہے پتہ مائنس کرنا. قرض میں 2 قسم کے قرض ہوتے ہیں. ایک ہینڈ لون ہوتا ہے, یعنی کلیم بھائی ایک 10 لاکھ روپے جو دیتا ہوں کر کے لے لیا, اب میں کلیم بھائی کو جب دیتا ہوں 10 لاکھ روپے دیتا ہوں 100. سمجھ میں آیا؟ ایسا قرض ہے تو پورا تمہارا کیپٹل جتنا آیا اس میں سے جو ہینڈ لے کو ہیں تمہیں بائی ہینڈ, یا بائی ہینڈ کا ایک ساتھ جو قرض حسنہ لے کو ہیں, بعد میں ہینڈ لون کرتے بعد میں سوچ لیں گے حضرت لون لینا جائز بلدہ لے کر کو معاف کرنا بھائی, قرض حسنہ میرے ساتھ 10 لاکھ دیو لے لیا, اب وہ قرض حسنہ, اب یہ 10 لاکھ کے 10 لاکھ بھی مائنس کر دوں. نہیں, بینک سے لون لیا بلڈنگ کنسٹرکشن کے واسطے, بینک سے کتنا لون لیا 50 لاکھ روپے لیا. اب یہ 50 لاکھ مائنس نہیں ہوں گے, مہینے کو کتنا بن رہی ای ایم آئی, ایک ای ایم آئی کتنے کی ہے, ایک ای ایم آئی 50,000 روپے مہینے کو بن رہا ہوں, تو سال میں کتنے ای ایم آئی 12 ای ایم آئی, ایک مہینے کو 50,000 کا تو 12 مہینے کے 6 لاکھ روپے. تو اب جو جمع پونجی میرے پاس کیپٹل بنا اس میں سے 1 سال کی ای ایم آئی یعنی 6 لاکھ روپے مائنس کروں گا, جو بچ گئی رقم اس پر 2.5% بچا نہیں, زکوٰۃ بھی نہیں بچا, نہیں تو زکوٰۃ بھی نہیں. اب بتاؤ دین آسان ہے مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ بہت آسان ہے. ہمیں سوچتے ہو جو کیسا رہے دینا, کیسا دینا نہیں, انہیں دیا ہے تو دینے کا ارادہ کر, اللہ راستے کھولتا ہے. اگر نہیں دیں گے والذین یکنزون الذهب والفضة, اللہ کا بہت دردناک عذاب ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس مال کا جو حکم دیا ہے اس حکم کو بجا لائے. اللہ کے ضرورت مند بندوں پر زکوٰۃ, صدقہ, خیرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنے مالوں کو خوب اللہ کے بندوں پر خرچ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں ایک اعلان سن لو بھائی, جو آج مغرب سے پہلے سورج ڈوبنے سے پہلے جو احباب اعتکاف 10 دن کا سنت مؤکد علی الکفایہ کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ مسجد میں تشریف لے آئے, اور ہر مسجد میں 1-2 بندے کم از کم سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف کرنا ضروری ہے. اگر کوئی بھی بندہ نہیں کرے گا سارے محلے والے گنہگار ہوں گے. اور یہ اعتکاف کرنے والا اللہ کا مہمان, اعتکاف کرنے والے کی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں. اعتکاف میں سولے کو رہا تو بھی عبادت کے برابر ثواب. اعتکاف میں سولے تھا, شب قدر گزر گئی, تب بھی شب قدر کا اسے 80 پر 3 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا. اسی طرح جو آدمی 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے
اللہ کے نبی نے فرمایا اسے 2 حج 2 مقبول عمروں کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو رمضان کے آخر کے 10 دن کا اعتکاف فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں اتنی بڑی کھود دیں گے، ہر خندق کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان کا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا جو آدمی اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سرحد اسلام پر 40 دن تک محافظ جو آدمی خدمت انجام دیتا ہے، اللہ وہ مقام عنایت فرماتے ہیں۔ 40 دن سرحد اسلام پر محافظ کا درجہ کیا، 40 دن بعد جب وہ لوٹ کر آئے گا ایسے آئے گا جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تو جیسے گناہوں سے معصوم تھا ایسا وہ آدمی معصوم ہوتا ہے۔ یہ ساری فضیلت اعتکاف کی ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایسے بھی اسکول کی ماشاءاللہ چھٹیاں ہو گئی ہیں، بچے بھی بدماشیاں کریں گی، 10th کا تو آج سے ایگزام ہوا ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ سارے SLC کے بچوں کو کامیاب فرمائیں۔ جن بچوں کے امتحانات ہو گئے انہیں 10 دن کا اعتکاف بٹھانے کی کوشش کریں۔ بچوں کے لیے انشاءاللہ فرسٹ فلور میں اعتکاف کا ہی نظام رہے گا اور بڑوں کے لیے انشاءاللہ گراؤنڈ فلور میں اعتکاف کا نظام رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔